Hello and a very warm welcome to Zunaira Sir Official. दुनिया में इस वक्त वैसे तो तकरीबन 55 डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं, लेकिन इनके 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र करें जो इस वक्त शेप कर रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर को, और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है दुनिया का. लेट्स पुट इट दिस वे, बिकॉज उनकी वजह से जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में और ओवरऑल जो सिक्योरिटी पैराडाइम है इस दुनिया का, उसमें मेजर चेंजेस नज़र आ रहे हैं. तो वो एक तो यूक्रेन रशिया वॉर है, एक पैलेस्टाइन इजराइल वॉर है, और एक इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक फ्लैश पॉइंट क्रिएट हुआ है विद इन आर रीजन. इस सब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में एक चीज़ कॉमन है कि ग्लोबल ऑर्डर या इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता. वर्ल्ड वॉर टू के बाद बिकॉज सारी यूरोपियन आर्मीज, इवन अमेरिकन आर्मी, इन सब ने बहुत ज़्यादा एक ब्रुटैलिटी के साथ और बड़ी सख्ती के साथ क्योंकि जंगें की मुख्तलिफ फोरम्स पे, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्ल्ड वॉर टू बहुत स्ट्रेच थी, ये नहीं कह सकते बस किसी एक मकाम पे जंग हुई, और इट वॉज रियली अ मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर यूरोप. तो उसके बाद एक सिस्टम ऐसा बनाया गया ग्लोबल गवर्नेंस का, जो कि यूनाइटेड नेशंस की शक्ल में हमारे सामने आया, और उसके बाद एक फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा बनाया गया जिसके ज़रिए से जो छोटी स्टेट्स हैं या रेलेवेंट कंसर्न्ड स्टेट्स हैं, जिनके बारे में ग्लोबल ऑर्डर ये समझता है कि ये आके जाके हमारे लिए जो हमारा विजन है उसके मुकाबले में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको उन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसे बहुत ज़्यादा कोलोकियल लैंग्वेज में अब हर कोई इकोनॉमिक हिटमैन कहता है. सो ये IMF, वर्ल्ड बैंक की तरह के जितने भी इदारे हैं जो कर्जे देते हैं और उसके बाद फिर पॉलिसीज को डिक्टेट भी करते हैं, ये सारा उस ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा है जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्रिएट किए गए. ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स खुद वॉर्स में इन्वॉल्व होता रहा है, लेकिन अपनी मर्जी की वॉर्स ही, जहां उसको लगा कि यूनिलैटरली उसके इंटरेस्ट हैं, उसके वहाँ तकरीबन हर 10 years में एक जंग ज़रूर की है. लेकिन जो चीज़ अब तक के ग्लोबल ऑर्डर में कॉमन थी वो ये था कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड में एक कंट्रोल एग्जिस्ट करता था. जब भी कोई बहुत सिचुएशन एस्केलेट करती थी दुनिया में कहीं भी, तो यूनाइटेड नेशंस के फोरम को यूज़ करते हुए कोई ना कोई इंटरवेंशन की जाती थी. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, हरगिज़ नहीं कह रही कि वो जो फोरम है कोई बड़ा लेजिटिमेट था, बिल्कुल भी लेजिटिमेट नहीं था. उसको भी यूज़ किया गया है जमानिकली. जो 3 कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ द P5, फ्रांस, यूके, US ने अपने ट्रस्ट के लिए मिलके बेशुमार जंगें की, बेशुमार केओस क्रिएट किया, दुनिया को कंट्रोल किया. बट अब उनकी रिट जो दुनिया में कम हो गई है, उनका जो एक कंट्रोल सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है. वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है इन कॉन्फ्लिक्ट्स में, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया. रशिया वर्सेस यूक्रेन, which in other words means Russia versus Europe and US. और इसी तरह मैं गाज़ा नहीं कहूँगी, पैलेस्टाइन वर्सेस इजराइल, वो एक डिफरेंट मॉडल है जो कि कॉलोनियल माइंडसेट के साथ स्ट्रेटेजिकली स्टेट्स क्रिएट की जाती हैं, वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है. और ये हमारा साउथ एशिया है, ये तो वैसे ही पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली ऐसी जगह पे है कि हम हर कॉन्फ्लिक्ट का ऑटोमेटिकली हिस्सा बन जाते हैं. नाउ रशिया, ये जो मैंने रूल बेस्ड ऑर्डर के कोलैप्स करने की बात की, आप देखेंगे आने वाले दिनों में चाहे 10वीं औकातें ट्रंप वॉर करिए पुतिन के साथ, बट रशिया को कंसेशंस देनी पड़ेंगी दुनिया को, यूरोप को. यूरोप इज इन नो शेप टू फाइट अ वॉर यूक्रेन के बिहाफ पे या यूक्रेन को हेल्प करके. उनकी इकोनॉमी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती. सो वो जो एक पूरा मैकेनिज्म था जिसमें नेटो के ज़रिए से एक्सपैंड किया जाए वर्ल्ड वॉर टू की कॉन्टिन्यूएशन में, मुस्तकिल रशिया को, चाहे वो टूट गया है, जितना भी रह गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए नेटो को एक्सपैंड किया जाए. जो जो नई स्टेट्स क्रिएट हों रशिया से टूटने के बाद, उन सबको आहिस्ता आहिस्ता पुश किया जाए टूवर्ड्स यूरोप. वो मॉडल यूक्रेन पे जाके कोलैप्स कर गया है. और अब आप आने वाले टाइम्स में, मैंने जैसे पहले कहा, आप देखेंगे कि रशिया को कंसेशंस देनी पड़ेंगी. बाय दैट आई मीन कि जो एरियाज यूक्रेन के रशिया ने ताकत की बुनियाद पे ऑन इट्स ओन विदाउट एनीबडीज हेल्प हासिल कर लिए हैं, वो उनसे पीछे नहीं हटेगा.
دس از دا فرسٹ اسٹیپ ان اسٹیبلشنگ مائی آرگیومنٹ کہ اس وقت رول بیسڈ آرڈر کوئی نہیں ہے، ورنہ جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا یونائٹڈ نیشنز کا نظام تھا نیٹو کے اسٹرکچر سے، وہ اس وقت بہت شور مچا رہے ہوتے کہ رشیا کی اگریشن مزید برداشت نہیں ہوگی، یوکرین کو اسی طرح شدید سپلائی آف آرمامنٹس جاری ہوتی جس طرح اسرائیل کو ہے، بٹ دیٹ از ناٹ ہیپننگ بیکاز یورپ کے بہاف پہ یو ایس اب خود کو اتنا اسٹریچ نہیں کر سکتا. دے نو اٹ ویری ویل کہ وہ یوکرین کی وار میں انوالو ہو جا کے ڈائریکٹلی. سو اب نیکسٹ اسرائیل پہ آ جائے. دیٹ از اے کلاسک ایگزامپل دیٹ دیر از نو رول، کوئی رول ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ چیپٹر ہے، اس لیے میں اس کو صرف سلائٹلی ٹچ کروں گی. they are the ones جنہوں نے یہ بات اسٹیبلش کی ہے کہ اس وقت might is right. Power talks to power. Strength چلے گی، مسل فلیکسنگ، چیسٹ تھمپنگ، یہ سب چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا. اور اگر یونیپولارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے یو ایس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کمپلیٹلی بیک کرے گا اسرائیل کو، تو وہ کرے گا ایون if it has costed US its own domestic issues. وہاں پہ millions of people are on the roads. ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کر رہے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے سے، نیشنل گارڈ کو یوز کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ ایک انٹرنل پولرائزیشن اٹ سیلف یو ایس میں اسٹارٹ ہو گئی ہے جس کا میگنیچیوڈ بہت بڑا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ویژن ہے دیٹ از ڈکٹیٹوریل، اتھارٹیرین، اور اس میں ڈیموکریسی کی یا کسی اور کی کوئی جگہ نہیں ہے. سو اب یہ جو رول بیسڈ آرڈر دنیا میں کولیپس کر رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایسے پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے جن کا فوکس اپنا ملک زیادہ ہے. امریکہ فرسٹ یا مادا جس کو وہ کہتے ہیں، وہ جو گریٹ اگین کا کانسیپٹ ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے جو ڈیموکریٹس کا ہوتا تھا کہ اکانومی کو امپرووائز کرنا ہے. ہوتا ہے ہی ہیز ہز اون ویژن، ہی وانٹس ٹو رول لائک اے کنگ. وہ وہاں پہ وائٹ سپریمیسی چاہتے ہیں، وہ وہاں پہ کنزرویٹیوز کا ہولڈ چاہتے ہیں. اسی لیے along دا کوسٹ لائن جو کنسٹیچوئنسیز ہیں یو ایس میں کئی، وہاں پہ بارڈر کے ساتھ جو میکسیکن بارڈر ہے وہاں پہ کئی ایریاز میں ایک فینومنا اس وقت آن گوئنگ ہے جسے جیری مینڈرنگ کہتے ہیں. جیری مینڈرنگ مینس پولیٹیکل ٹرم ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنسٹیچوئنسیز میں ایسی ٹینجبل چینجز کریں کہ وہاں کا جو ووٹ بینک ہے وہ آنے والے الیکشنز میں آپ کے کنٹرول میں آ جائے. اس کے اوپر ڈیٹیل میں کسی اور وقت بات کریں گے. سو بیسکلی وہاں پہ بھی بالکل سمپل ٹرمس میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں، وہاں پہ بھی اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہی ہے اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہ ٹرمپ اینڈ ٹرمپس فالوورس، وہ سب کر رہے ہیں تاکہ آنے والے الیکشنز کو ابھی سے مینیج کیا جائے. تو وہ جو کانسیپٹ تھا کہ یو ایس جو ہے وہ دنیا کو کنٹرول کرتا جاتا ہے، اپنی مرضی سے چلانا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا ہالٹ پہ ہے. اور تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے اگر وہ 100% دیتا تھا تو اس وقت تقریباً 60 پہ آیا ہوا ہے بیکاز دا فوکس از انٹرنل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. اس کی وجہ سے بہت سارے کانفلکٹس وہ اپنی شیپ خود لے رہے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں بھی اس وقت پاکستان شوڈ بی ویری کلیئر کہ اس ایرا میں جس میں میں بات کر رہی ہوں کہ دیر از نو رول، ایوری بڈی از آن اٹس اون، یو آر آن یور اون. اکانومی ہے تو اپنے مسئلے آپ نے خود حل کرنے ہیں. کانفلکٹ ہو گیا ہے آپ نے خود لڑنا ہے. سول وار ہے، کیوس ہے، یو آر ریسپانسبل فار اٹ. سو وہ جو ٹائم تھا، میں نے یہ کیوں اتنی بیک گراؤنڈ دی ہے، وہ جو ٹائم تھا جس میں جیسے ہی کسی فلیش پوائنٹ پہ کوئی کانفلکٹ ایرپٹ کرتا تھا یا ایسکلیٹ کرتا تھا، کنٹرول سے باہر جاتا تھا، فوراً ایک گلوبل کانشیس وہاں پہنچ جاتا تھا یا گلوبل مشینری وہاں پہنچ جاتی تھی اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے اور اپنی مرضی سے کنٹرول کرنے کے لیے. دیٹ از نو لانگر ہیپننگ. پاکستان اور افغانستان نے اب اپنا معاملہ خود حل کرنا ہے. یو ایس از ناٹ گونا انٹرفیئر. یوکرین اور رشیا کا معاملہ بھی مائٹ از رائٹ کی بنیاد پہ حل ہو رہا ہے بیکاز رشیا نے بتایا ہے کہ اٹس ناٹ بیکنگ آف، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بیک آف. پوٹن نے ریگارڈلیس آف دا امیج جو ان کا بلڈ کیا گیا ہے، کوئی اگریسر کہتا ہے، کوئی ڈکٹیٹر کہتا ہے، کانسپریسی تھیری ایکسپلوڈ کی جاتی ہیں کہ وہ اپنے اپوننٹس کو زہر دے دیتے ہیں تو بہت برے انسان ہیں، تو ورلڈ از ناٹ بادرڈ اینی مور. سو وہ جو ایک ڈیپ اسٹیٹ آف یو ایس
on its own along with UK and France ऑपरेट करती थी टू कंट्रोल जहाँ जहाँ भी लीवर्स मौजूद हैं दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर के, वो इस वक्त सारे डिसआर्म हो चुके हैं. और इस वक्त अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो हर मुल्क का, हर पावर का अपना मसला है. दैट्स वाई जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला है वो पाकिस्तान ने अब खुद ही हल करना है. और ये बात शायद स्टेट को समझ आ गई है, हमारी स्टेट को, और इस वक्त कहीं से कोई इंटरवेंशन नहीं हो रही. तो इट इज़ हाई टाइम कि काइनेटिकली अफगानिस्तान को जवाब दिया जाए. नाउ इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं. अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स हैव बीन रिटन, बहुत सारे पॉडकास्ट में सुन रही थी, इंटरनेशनल टॉक शोज में सुन रही थी इवन, जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस हो रहा है कि हाउ हैज़ इट कम टू दिस. पाकिस्तान और तालिबान, हाउ इज दिस पॉसिबल दैट दे आर फाइटिंग? बिकॉज हमारा इमेज, और वाकई में ऐसा था भी, वो यही था कि वी आर वेरी क्लोज, स्ट्रेटेजिकली अलाइन्ड. यूएस के साथ मिल के अफगान जिहाद के लिए तालिबान को ट्रेन करने से लेके, क्रिएट करने से लेके अभी तक का जो सफ़र है वो हमने तालिबान का हाथ पकड़ के तय किया है. सो अभी क्या हुआ है? व्हाट हैज़ हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन? कि अंडर द नोशन ऑफ आइडियोलॉजी, वो जो हमारा अटक का पुल है, वो अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनको हम तालिबान कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ तक का इलाका तो हमारा है और हम ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं. अब कौन सी स्टेट है जो इस तरह के किसी भी आइडियोलॉजिकल क्लेम को ईजी लेगी? इट्स वेरी सिंपल. और बेशक माजी में आपके अच्छे ताल्लुकात रहे हों, आप बड़े ब्रदरली रहे हों, ऑल्दो आपने उसकी प्राइस भी पे की है. मैं बिल्कुल APS मैसेकर नहीं भूल सकती, जो 90,000 का फिगर है, जिसमें सिविलियंस भी हैं, आर्म फोर्सेस के लोग भी हैं, ह्यूमन टोल जो हम पे कर रहे हैं, आई कांट फॉरगेट दैट. और जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट, और जब से मुराद है शायद हम लोग जब से पैदा हुए हैं, जब से प्रो तालिबान स्टांस लेती रही है, इन माई माइंड आई हैव ऑलवेज बीन क्वेश्चनिंग कि हम एक्सट्रीमिज्म को और एक्सट्रीमिस्ट को, एक्सट्रीमिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, आई एम वेरी क्लियर ऑन, बिकॉज वो एक नोशन को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करता है और उसको यूज़ करता है अपने एडवांटेज के लिए. तो कि वो कोई सैक्रेड आइडियोलॉजी नहीं रह जाती, वो आपको सैक्रेड आइडियोलॉजी का मिस यूज़ कर रहे होते, लोगों को गुमराह कर रहे होते. सो इसलिए आई इन माई माइंड हैव ऑलवेज बीन क्लियर कि ये नहीं होना चाहिए. इस तरह किसी भी आइडियोलॉजी को स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं होना चाहिए. अब अगर हम अपनी स्टेट की बात करें तो वो तो जो कर रही है सो कर रही है. अल जजीरा ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है. उन्होंने खुद ये कहा है कि व्हाट इफ द तालिबान्स कांधार बेस्ड सुप्रीम लीडर Abdullah Akhundzada were to issue a fatwa for war against Pakistan's security establishment. It's such a simple statement. आज अगर वो चाहें, वो वाकई ब्रदरहुड में, इस्लामिक सॉलिडारिटी में बिलीव करते हों, वाकई जिहाद में, इस्लाम के रियल कॉन्सेप्ट्स में एक तो बिलीव करते हों, तो नंबर वन उन्हें ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल फ्लॉड है सारी आइडियोलॉजी जिसमें आप जाके सिविलियंस को मारते हैं, मस्जिदों को, हॉस्पिटल्स को बॉम्ब करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं. तो इन्होंने भी ये क्वेश्चन उठाया है कि ऑल दे हैव टू डू इट्स कि जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हैं, सुप्रीम लीडर कंधार में, वो ये फतवा दे दें कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से ऑपरेट करना जो है वो जायज़ नहीं है. और इट्स वेरी सिंपल, बता दें कि ये जिहाद नहीं है. लेकिन द वेरी फैक्ट कि वो ऐसा नहीं कह रहे, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि ये जिहाद है और ये सही है और इसको कंटिन्यू करें. सो दैट इज़ एग्जैक्टली माई पॉइंट कि वो तो इसको जो समझ के कर रहे हैं वो उनके पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसके पीछे पावर बेस है, उसके पीछे वो हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई करना चाहते हैं. उनको सूट करता है कि ट्राइबल एरियाज़ में कोई रेट ना हो, इसलिए उनको फाटा का मर्जर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो ये सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. बॉर्डर पोरस रहे, साथ साथ एक्सटॉर्शन भी चलती रहे, भत्ताखोरी भी चलती रहे, स्मगलिंग भी चलती रहे, उनके हाथ में हथियार भी रहें ताकि ताकत का भरपूर इस्तेमाल वो कर सकें. दे वॉन्ट देयर कंप्लीट रेट, वरना इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन फतवा. दैट इज़ पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू इज़ कि जो हमारे पाकिस्तान में प्रो तालिबान उलमा बैठे हुए हैं, उनको
اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ یہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. آپ پاکستان کی سوورنٹی چیلنج نہ کریں. 2021 سے جب سے افغانستان سے نیٹو فورسز گئی ہیں اس کے بعد جہاد کا سارا رخ جو پاکستان کی طرف ہو گیا ہے, 4 سال ہو گئے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ہم نے تو بڑی ہیلپ کی ہے طالبات کی, بائی ہم, لیٹ می بی ویری کلیئر, آئی مین فار انٹیلیجنس ایجنسیز. کوئی بھی گوریلا وارفیئر انفارمیشن کے بغیر, انٹیلیجنس انفارمیشن کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. یس, دے کین اسپریڈ امینس ٹیرر, سوسائڈ بامبنگ کے ذریعے سے اور بھی کئی طریقوں سے جو کہ گوریلا وارفیئر میں ہوتے ہیں. لیکن اندازہ کریں کہ اگر طالبان کے پاس وہ انٹیلیجنس شیئرنگ نہ ہو جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کو پرووائڈ کی تھی, اور ان کے پاس ہماری ٹرائبل بیلٹ اور ہمارے کے پی کے ایریاز میں آ کے چھپنے کی جگہ نہ ہوتی, تو کیا یہ کامیاب ہو سکتے تھے اگینسٹ نیٹو فورسز یا یو ایس؟ دی آنسر از پلین نو, بالکل نہیں ہو سکتے تھے. سو ایک تو جو ان کی غلط فہمی ہے, یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انہوں نے سوویت یونین کو شکست دے دی, اس وقت ان کے پیچھے یو ایس اور پاکستان اس وقت بھی تھے سپورٹ کرنے کے لیے کمپلیٹلی, فرام میزائلس ٹو رائفلس ٹو ٹریننگ, ہر چیز یو ایس نے اور پاکستان نے پرووائڈ کی. اس کے بعد وار آن ٹیرر میں ہم نے مجبوراً یا جیسے بھی آئی ڈونٹ نو ساتھ دیا, وار ٹیرر کا حصہ بنے نیٹو فورسز کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ, لیکن ساتھ ساتھ ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ ناؤ دے سڈنلی تھنک کہ یہ اتنی بڑی فورس ہے, آپ کو اتنی بڑی ہولی فورس ہے کہ یہ چاہے بھتا خوری کریں, یہ چاہے بچوں کو عورتوں کو ماریں, بزرگوں کو ماریں, مسجدوں پہ حملے کریں, ہاسپٹلس کو بامب کریں, ان کے پاس پتہ نہیں کون سا ایسا مورل کریڈیبل پوائنٹ یا اتھارٹی آ گئی ہے کہ دے شوڈ آلویز بی کنسیڈرڈ ویری اسلامک اینڈ ٹرو ٹو اسلام. دس از ناٹ دا کیس. میرا پرسنل اوپینین آن پراکسیز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ کرمنلز ہوتے ہیں. جب بھی میں نے مڈل ایسٹ میں پراکسیز کی بات کی ہے, جب بھی میں نے یہاں پہ بات کی ہے, میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ انہیں کریٹ تو کر دیتے ہیں, پھر ان کو ڈسارم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو ناؤ ان کو ڈسارم کرنے کے لیے اگر طالبان حکومت, جو کہ حکومت نہیں ہے, رجیم ہے ایک, کیونکہ وہاں کوئی ایسا فینومینا تو ہوا نہیں کہ لوگوں نے کہا ہو کہ یہ ہمارے لیڈرز ہیں, تو یہ وہاں پر ایک طریقے سے فاتحین کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب وہاں سے انویڈرز گئے تو انہوں نے قبضہ کر لیا, تو لیجیٹیمیسی تو ان کی صرف ٹکنی ہے. اور اس کے بعد if they have waged a war against Pakistan and finally thank God پاکستان کی اسٹیٹ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان سے جان چھڑانی پڑے گی, تو اب جب ان کا گوریلا وارفیئر ورسز آر پروفیشنل اینڈ کنونشنل وارفیئر آئے گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہم بھی نیٹو فورسز کی طرح پاکستان کو بھی شکست آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. That is why Saudi Arabia and Turkey has stepped in, because انہوں نے ریکویسٹ کی ان سے کہ جو بامبنگ کی ہے ہم نے, جو اٹیک کیے ہیں, پریسیجن اسٹرائکس کی ہیں ہم نے کابل میں, اس کے بعد طالبان are the ones جو سعودی عربیہ کے پاس گئے. Let me address another fact here. A lot of people say کہ اب جب سعودی ڈیفینس پیکٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کے اوپر اٹیک کنسیڈر ہوگا سعودی عربیہ کے اوپر, اور سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کنسیڈر ہوگا پاکستان کے اوپر, تو ویئر از سعودی عربیہ ناؤ؟ پاکستان کے اوپر مستقل طالبان نے جو پچھلے دنوں جنگ ہوئی ہے ہماری تقریباً بارڈر پہ, ویئر از سعودی عربیہ؟ The problem is کہ in my opinion وہ جو ڈیفینس پیکٹ ہے it is strategic in nature in my opinion, اور سعودی عربیہ کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو تو ہماری ملٹری ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے. وی ڈونٹ نیڈ سعودی عربیاز ملٹری سپورٹ, بیکاز اس میں وہ لیک کرتے ہیں کہ ایسے اس میں لیک کرتا ہے. تو اس ڈیفینس پارٹ کا یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ کائنیٹیکلی شاید ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے, میرا نہیں خیال یہ پروپورشنٹ ہے. سعودی عربیہ کو ہماری زیادہ ضرورت ہے, ہمیں سعودی عربیہ کی شاید اکنامک سینس میں زیادہ ضرورت. سو جہاں ہماری اکانومی میں پرابلم آئے وہاں شاید ہمیں ہیلپ چاہیے وہ سعودی عربیہ کی, اور انہوں نے ہمیشہ ہیلپ کی بھی ہے, لیکن ملیٹریلی ہمیں کسی کی بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. سو دیز ور ٹو فیو تھنگس جو میں ریڈ کر رہی تھی, مختلف چیزیں اور سن رہی تھی, تو اس میں
دنیا میں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ دا ویری فیکٹ کہ ٹی ٹی اے جو ہے تحریک طالبان افغانستان وہ بالکل بھی ڈس اون کرنے کو تیار نہیں ہے ٹی ٹی پی کو. اور گڈ طالبان بیڈ طالبان یعنی کہ حقانی نیٹ ورک used to be good طالبان, کندھاریز used to be good طالبان. آج یہ حبد اللہ پنزادہ اور حقانیز مل کے کیوں نہیں روک پا رہے ٹی ٹی پی کو؟ بیکاز اصل میں تو دے آر آل ون. پہلے تو ہماری ضرورت تھی تو کچھ نیٹ ورکس ہمارے ساتھ تھے, اور اصل میں جو لڑائیاں لڑی ہیں, جو بیٹل میں ریپرزینٹ کیا وہ تو ٹی ٹی پی نے ہی کیا ہے افغانستان میں جب نیٹو کورسز موجود تھی. دے ور دا فائٹرز, دے آر دا فٹ سولجرز, دس از دا ورڈ آئی یوز. تو اب ان فٹ سولجرز کے سامنے طالبان کیسے کھڑے ہوں گے کہ آپ پاکستان پہ اٹیک نہ کریں؟ بیکاز اگر اس وقت ایک آئیڈیالوجی تھی اور آج دوسری آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے تو اٹک تک قبضہ کرنا ہے, تو وہ تو واریئرز کے طور پہ اور فاتحین کے طور پہ آ رہے ہیں کہ اب تو ہم ادھر سے فری ہو گئے ہیں, ناؤ اٹ از ٹائم ٹو کلیم اٹک تک کی جو ٹیریٹری ہے. سو یہ وہ فلاٹ چیزیں ہیں. اور پاکستان کے علماء, پاکستان کے ریلیجس فیکشن کے وہ لیڈرز جن کی سمپتھیز ہیں, جن کے سینٹیمنٹس ہیں, جن کے اندر ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے فار طالبان, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از ناٹ اے رول بیسڈ آرڈر. اس میں کوئی نیا سیویئر نہیں آئے گا. جو پہلے بھی جس کو آپ سیویئر سمجھتے تھے جیسے کہ یو ایس, وہ اپنے ہی ٹرسٹ کے لیے آتے تھے, ہمارے لیے نہیں آتے تھے. اور اب تو گلوبل آرڈر جو ہے وہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے آف اے لا لیس ورلڈ, جہاں پہ یو آر آن یور اون, اپنی جگہ آپ نے خود بیٹھنی ہے. تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. جو طالبان کے لیے ایک اچھا سینٹیمنٹ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان غلط کر رہا ہے, ان کے ساتھ جنگ لڑ کے, اب جو ہم اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں, تو آپ کو یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کیا آپ اپنے پاکستانیز مرواتے رہنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں ہمارا جو 4 سال میں ڈیتھ ٹول ہے 90,000 کا وہ بڑھتا رہے, لیکن آپ کے سینٹیمنٹ سے اور آپ کی ایک ذہنی ہم آہنگی ہے طالبان کے ساتھ وہ برقرار رہے؟ تو یو شوڈ کویسچن یور سیلف. اور وائی آج اگر ہماری جو مساجد ہیں اور جو ہمارے سوشل ایسے نیٹ ورکس ہیں جہاں پر اچھے رسپیکٹفل علماء بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, آج وہ اس چیز پہ اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور چاہے طالبان ہو چاہے کوئی بھی ہو, وین اٹ کمز ٹو پاکستان ساورنٹی تو ہم سب اکٹھے ہیں, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. سو اس لیے میں نے یہ سارا ڈسکس کیا کہ اٹ از اے ڈیپ امبیڈڈ ایشو. اور جس طرح رشیا نے پروو کیا ہے کہ وہ آن اٹس اون جیسا بھی گلوبل آرڈر ہو وہ پریویل کرے گا, حالانکہ اس پہ بھی سینکشنز ہیں. اٹس ناٹ دا رشیا جو ایگزسٹ کرتا تھا ورلڈ وار 2 تک یا ورلڈ وار 2 کے بعد بھی کولڈ وار تک. یہ ٹوٹا ہوا رشیا ہے, اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے ڈسپائٹ میسو اکنامک سینکشنز. اسرائیل جو ایک پیمپرڈ چائلڈ ہے, اس کو تو کمپلیٹ سپورٹ حاصل ہے, لیکن دنیا میں ملک اپنی ریٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور سونر اور لیٹر پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا. اور انڈیا کا جو فیکٹر ہے وہ تو ویسے ہی پرماننٹ ہے, اس کے لیے تو ہم ہمیشہ ریڈی رہے ہی ہیں. لیکن یہ جو نیا ایک تھریٹ فیکٹر سامنے آیا ہے, اس کو ہم اسیس کر چکے ہیں, ہمیں بہت عرصے سے پتہ ہے اٹس اے تھریٹ. تھریٹس کے لیول ہوتے ہیں, وہ ہمیں ریز کرنا پڑے گا. اور اسیسمنٹ کو بہت ٹائم گزر گئی, ابھی آپ کو اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی ساورنٹی میں اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے. سو آئی ہوپ جو پاکستان نے اس وقت اسٹینڈ لیا ہے وہ اس پہ قائم رہے. دوحہ ایگریمنٹ جو ہم نے ابھی ایگریمنٹ کہہ لیں, یا جو دوحہ بیسڈ ہماری بات چیت چلی ہے افغانستان کے ساتھ, یہ اگر چلتا ہے تو اس کی صرف ایک شکل ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کنٹریز جو انوالو ہو رہے ہیں, ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ, یہ طالبان کی گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ آپ روکیں ان ایلیمنٹس کو جو پاکستان میں جا کے ٹیررزم کرتے ہیں. اور اگر وہ نہیں رکتے تو ظاہر ہے ان دو ملکوں کی ریٹوی یہیں تک ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکیں. جو کچھ کرنا ہے وہ پاکستان نے خود کرنا ہے. سو آئی ہوپ وی ڈونٹ بیک ڈاؤن, وی ڈونٹ بیک اپ فرام آر کلیم کہ ہم پاکستان کے اوپر مزید ایسے اٹیکس کو برداشت نہیں کریں گے. بیکاز اگر آج ایک دفعہ پھر کمپلیسنٹ ہو گئے, ایک دفعہ پھر اپیزمنٹ کی پالیسی اپنا لی ٹوورڈز طالبان,
تو یہ ایک ایسا تھریٹ ہے جو آپ کی طرف شاید بریکس لے لیکن واپس آتا رہے گا. سی یو نیکسٹ.